جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قرآن پڑھ پڑھ کے تو پیچھے سے بلڈی کروانا، جی فوج شدگان کو، رشتہ داروں کو، ماں باپ کو، کسی کو بھی بھیجنا کہ لو جی میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن پڑھ کے ان کو بخشوں گا، اس کا وجود، اس کا ثبوت قرآن و سنت میں کہیں پر بھی نہیں ہے. بلکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ النجم کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ. مطلب کیا ہے؟ اور یہ کہ نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو آگے ہے جی، اور یہ کہ اس کی کمائی ان قریب اسے دکھائی جائے گی. پھر آگے ہے ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، پھر جزا دی جائے گی اسے پوری پوری جزا. اب صرف اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھ لینا، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اب انسان نے جو کوشش کی ہے اس کا فائدہ اس کو ہوگا. اب پڑھ یہ رہا ہے تو مرنے والا تو اپنی زندگی گزار کے چلا گیا ہے، تو اس کا اجر و ثواب اس کو نہیں پہنچ سکتا جی، کیونکہ یہ قرآن و سنت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ اس طرح قرآن پڑھ کے پیچھے سے جو ہے اس کو بخشنا، بلڈی کروانا اس کے لیے، یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو لوگ دین سمجھ کے کرتے ہیں تو یہ دین میں اضافہ ہے، یہ بدعت ہے، تو ایسا جائز نہیں ہے جی. ہاں صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کاموں کے. یعنی 3 کام ایسے ہیں کہ جن کا اجر و ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. وہ 3 کام کہ ایک تو کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا، کوئی صدقہ جاریہ جس نے مسجد بنا کے چلا گیا ہے، یا کسی جگہ پانی لگوا دیا، تو جب تک لوگ اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے یا لگوایا ہوا پانی جو ہے اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ ہوتا رہے گا. دوسرا جو ہے کہ کوئی علم پڑھا کے چلا گیا تو جب تک اس کے شاگرد اسے پڑھے ہوئے علم، اس سے سیکھا جنہوں نے علم، وہ اس کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اس کو فائدہ ملتا رہے گا. تیسرا فرمایا او ولد صالح، یا نیک اولاد جو ہے کہ نیک اولاد اگر چھوڑ کے گیا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرے مغفرت کی، بخشش کی، تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں یہ 3 باتیں ہیں. ان کے علاوہ بھی قرآن حدیث سے جو چیزیں ثابت ہیں، مطلب کہ مرنے والے کے لیے بخشش کرنا، بخشش کی دعا مانگنا، یہ اس کو فائدہ دیتی ہے. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ آیہ کریمہ واضح نص ہے سورہ حشر کی کہ مرنے والے کو جو ہے پیچھے سے جو اس کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اس کا فائدہ انشاءاللہ اس کو ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے مر جانے کے بعد جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو کوئی بندہ بھی کسی بندے کے متعلق گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ساتھ قبر میں کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے یا کیسا معاملہ ہوا ہوگا. جی ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے. جتنا مرضی کوئی نیک ہو، ظاہری نظروں میں جتنا مرضی عبادت گزار ہو، جتنا مرضی کوئی عالم با عمل نظر آتا ہو، لیکن کسی کے متعلق اتنی گارنٹی کے ساتھ اس کی کامیابی کی باتیں نہیں کر دینی چاہیے، بالکل نہیں کرنے کی گنجائش. اس حوالے سے وہ ایک حدیث آپ کے سامنے، لمبی حدیث ہے، اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں. حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 2687 نمبر، یعنی 2687 نمبر حدیث ہے. ام العلا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے، انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ فوت ہو گئے نا، تو کہتے ہیں کہ انہیں جب کفن دے چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے کہا ابو صائب عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت، تم پر اللہ رب العالم کی رحمت نازل ہو، میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں تمہاری ضرور عزت اور بڑائی کی ہوگی.
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور بڑائی کی ہوگی؟ میں نے عرض کیا میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بات کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوئی ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان کا جہاں تک معاملہ ہے تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے اور میں ان کے بارے میں اللہ سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی یہ علم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ہونے کے باوجود مجھے بھی نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہوگا، تو یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے کسی بندے کے بارے میں جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ قبر کے اندر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، یہ بالکل گنجائش نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ جی ظاہری نظروں میں نیک آدمی تھا، عبادت گزار تھا، عالم باعمل تھا، اچھا بندہ تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے بندوں کے حقوق بھی، حقوق العباد اور بندوں کے اور اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے والا تھا، تو ظاہری نظروں میں بڑا پارسا تھا، پہنچا ہوا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، بارہ دعوے نہیں کرنے چاہیے، بالکل دعووں کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر آپ اندازہ کریں ام العلا رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم اب اس کے بعد میں کسی شخص کی پاکی کبھی بیان نہیں کروں گی اور اس سے مجھے رنج بھی ہوا۔ یعنی یہ اب صحیح بخاری کے الفاظ کے اوپر غور کریں کہ فواللہ لا ازکی احدا بعدہ ابدا، ساتھ فرمایا واحزننی کہ مجھے اس پہ غم بھی ہوا، واحزننی، تو اس لیے اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔